اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وعلى سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار ہماری ان قلیل سی عبادات کو، ہماری کوششوں کو، ہماری مجالس کو، عزاداری کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرمائے۔ جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں پروردگار اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ پروردگار جسمانی روحانی شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار معرفت کے ساتھ انہیں حج و زیارت سے بار بار مشرف فرمائے۔ مسافروں کا سفر بے خطر فرمائے، بالخصوص جو کربلا کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں پروردگار ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جو جو جائز شرعی حاجات ہمارے دلوں میں موجود ہیں پروردگار سب کو مقبول و منظور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، آج یہ خمسہ مجلس دوسری مجلس ہے۔ آپ کی خدمت میں دو تین گزارشات۔ کل بھی میں نے سرنامہ کلام اسی آیت کو قرار دیا تھا، انفارچونیٹلی ترجمہ تک نہیں کر پایا۔ بلکہ عجیب یہ ہو رہا ہے کہ میں کوئی 8 مجلسیں انگلینڈ میں نے پڑھی تو وہاں پر بھی ہر روز تلاوت یہی کرتا تھا، لیکن ترجمہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ وہ بات کہیں سے کہیں نکلتی ہے تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔
آج میں چاہتا ہوں وہ شروع ہی یہیں سے کروں، تھوڑا سا ترجمہ کر کے پھر دوسرے موضوع پہ جا کے، تاکہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا انصاف کر سکوں۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ عزیز محترم، یہ جو مجالس ہوتی ہیں نا، اس کا پیٹرن دو تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مجھے ویسے بھی میڈیا پر بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر نور ولایت کرنے کی عادت ہے، 1.5 2 گھنٹہ، تو ہمارا وہ ہوتا ہے کہ ون وے جو ہے نا ٹریفک، بس بولتے رہنے، بات ختم ہوگی، سامنے تو جو بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے، تو ہم تو جو ہے نا وہ بولتے رہتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ یہ ہوتا ہے ایک پیٹرن ٹی وی والا نا، ون وے۔ ایک ہے مجلس کا پیٹرن۔ مجلس کا پیٹرن تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بھائی مانا کہ ممبر ہے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے نا وہ جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے، انلیس یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ سامنے ٹی وی چینل کی طرح سکرین لگی ہوئی ہے، جو بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی گفتگو کیے جانا ہے۔ ویلا کیا ہوتا ہے کہ بڑا اثر کرتا ہے اس بات کا نا، کہ انسان کو بات کرے سامنے سے، بالکل آپ سکرین کی طرح جناب اسپاٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، لیکن بندے پر اس کا اثر جو ہے نا بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے خطبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، نماز باجماعت کی طرح ہے، امام اپنے حصے کی تلاوت کرتا ہے، آپ نے اپنے حصے کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا دو طرفہ ہوتی ہے، مطلب آپ نے اپنا بھی ذکر اور تسبیح کرنی ہوتی ہے، امام نے اپنی کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مجلس کو ہم مجلس کے حساب سے لے کر آگے بڑھیں گے، آپ بھی تھوڑا سا تعاون کریں گے، پھر بھی صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہلے اس کا ترجمہ کر کے ایک جملہ بیان کر دوں، پھر جاؤں گا واپس جو ہے نا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ جو ہے نا امر بالمعروف اور پھر نہی عن المنکر، پہلے امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ خدا کو حق پہنچتا ہے نا حکم دینے کا، خدا شارع ہے نا، شریعت خدا نے خلق کی ہے نا۔ 5 قسمیں یاد ہے نا آپ کو، ایک واجب ہے، ایک حرام ہے، ایک مستحب ہے، ایک مکروہ ہے، ایک مباح ہے۔ یہ 5 انگلیوں کی طرح احکامات کی 5 قسمیں ہیں، چھٹی قسم نہیں ہے۔ اور یہ 5 کیا ہیں، ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو خواہشات ہیں، جس کی طرف جو نسبت ہے۔ مثلا اللہ کو وہ چیز جو اتنی پسند ہے کہ خدا نے حکم دیا اسے انجام دو، اگر انجام نہ دیا تو جرمانہ ہوگا، اسے واجب کہتے ہیں۔ اور جس پر کہا کہ اسے انجام نہ دو، اگر انجام دیا تو جرمانہ ہوگا، اسے حرام کہتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور مکروہ کیا ہے کہ نہ کرو لیکن کر بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مباح علی کیفیت۔ اچھا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ شارع خدا ہے، خدا حکم دیتا ہے، حاکم خدا ہے، مالک خدا ہے، خالق خدا ہے، خدا کو حق پہنچتا ہے نا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ صرف 3 باتیں، پہلی پر آتا ہوں۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ تم مومنین، مسلمان، انسان عدل سے کام لو، تمہیں عادل ہونا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، کون؟ مسلمان، ایسے ہے نا۔ اچھا، اللہ رب العزت بعض جگہوں پر حکم دیتا ہے، بعض جگہوں پر اللہ رب العزت کی خواہش ہوتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، آپ کو کہنے سے پہلے خود بتا رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلوا علیہ وسلموا، تم بھی ایسے ہی درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ رب العزت خود درود بھیج رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ پہلا تو کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار جب تو درود بھیج رہا ہے تو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم بھیجیں؟ ہاں، خدا نے خواہش کی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اچھا، یہ خواہشات بھی کیوں ہوتی ہیں؟
ٹیسٹر کے طور پر مثال دے کے آگے چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، قرآن کے اندر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہے؟ دعا ابراہیم. پروردگار ایک نبی کو مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار تو ایک رسول کو مبعوث فرما جو کیا کرے گا؟ جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفوس کرے گا اور قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا. یہ 4 باتیں کی ہیں. اب مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی خدا دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعین ہی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اس نے، اللہ نے ان میں ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کی یہ 4 نشانیاں ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کرے، تزکیہ نفوس کرے، قرآن و حکمت کی تعلیم دے. اب مسلمانوں کا ادعا کیا ہے کہ بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، ادھر اس کا نتیجہ موجود ہے، جو حضرت ابراہیم نے کہا ویسے ہی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. تو میں صرف ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں، صرف سمپل سا سوال، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر رسول خدا کا یہ فرمان کہا جائے گا کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کا ابھی پتلا جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا. رسول خدا فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا. اور آپ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا ہے. حضرت ابراہیم تو بہت بعد میں آئے ہیں حضرت آدم کے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد. بھئی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم تو بہت بعد میں آئے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. ابراہیم تو حضرت بہت بعد کی بات ہے، لیکن دعا موجود ہے، حضرت ابراہیم کی دعا بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت کا هو الذی بعث فی الامیین رسولا بھی موجود ہے. دونوں کو میچ کریں تو جواب کیا ہوگا؟ سوال تو ہے، جواب کیا ہوگا؟ بھائی بڑا سمپل سا جواب ہے، بڑا سمپل سا جواب ہے. نہ تو حضرت ابراہیم کی دعا پر خدا نے نبی کو خلق کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ رب العزت محتاج تھا کہ حضرت ابراہیم کہیں تو ایسے نبی کو خلق کرے. اس لیے کہ حضرت آدم سے پہلے پروردگار نے نبی کو نبی بنا دیا تھا. تو کہا اس کا پھر حل کیا ہے؟ کہا سمپل سا حل یہ ہے، حضرت ابراہیم نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا اللہ نے ایک نبی کو خلق کرنا ہے جس کی 4 خصوصیات ہوں گی. تو حضرت ابراہیم نے دعا کر کے در حقیقت خدا کو کہا تھا پروردگار میں بھی اس کا چاہنے والا ہوں. پروردگار در حقیقت میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں بھی چاہنے والا ہوں. اپنی محبت کا اظہار کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کی تھی. تو کہا سنو، جو درود پڑھتے ہو خدا منتظر نہیں ہوتا کہ تم درود پڑھو گے تو خدا درود بھیجے گا. ہم بھی درود پڑھ کے در حقیقت خدا کو بتاتے ہیں پروردگار تیری اس مخلوق سے ہم محبت کرنے والے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو صلوات بھیج. ایفیشنسی ہے نا، ہم دکھا رہے ہیں پروردگار چونکہ جانتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو ہمیں ائمہ نے بتایا ہے جب بھی دعا کرنی ہو تو پہلے بھی 3 مرتبہ درود پڑھو، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پڑھو، گارنٹی ہوتی ہے دعا قبول ہو جائے گی.
کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے. خدا نے پوری کائنات ان کے لیے خلق کیا. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق نہ کرتا کائنات کو خلق نہ کرتا. یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اور عزیز محترم کہا کہ یہ جو درود نازل ہوتا ہے، درود جو آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، رحمت خدا جو نازل ہوتی ہے کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کیا رک جاتی ہے نبی خدا یا محمد و آل محمد تک؟ نہیں نا. کہا یہ وجود وہ ہیں جو یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں. تو در حقیقت جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ درود بھیج، رحمت نازل کر، تو رحمتیں رکتی نہیں ہیں، ان کے وجود کے صدقے میں آپ ہی تک پہنچتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ بھی دور کرتا چلوں. جب درود کی بات ہوئی ہے، جب تولا کی بات ہو تو تبرہ ضروری ہوتا ہے، گھبرانا نہیں ہے. میں ایک بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں. میرا ویسے موضوع ہی ہے معرفت، تاکہ انسان کو پتہ ہو نا معرفت. ایسے ہی نا درود، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لعنت. لعنت کیا ہے؟ گالی ہے؟ گالی ہے؟ نہیں. بیزاری تبرے کو کہتے ہیں لعنت. لعنت کیا ہے؟ سمپل، یہ چیزیں جو ہے نا پوچھا کریں، سوچا کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، جہاں کہیں بات ہو جواب دیں. خاموش نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر تو پورے مجمع کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو ہم لعنت کرتے ہیں، لعنت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. گالی ڈائریکٹ دی جاتی ہے. گالی بندے سامنے والے کو، میں گالی نکال رہا ہوں، اس کو جو بھی کہہ رہا ہوں برا بھلا، ایسے ہی ہے نا ڈائریکٹ. لعنت ڈائریکٹ نہیں ہوتی. لعنت کا ایکسچینج جو ہے، ہیڈ کوارٹر جو ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. ہم لعنت میں بھی در حقیقت دعا کے مقابلے میں دعا کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے دور. جب ہم کسی پر لعنت کرتے ہیں تو گالی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھ. اگر وہ مستحق ہوگا تو خدا رکھے گا، نہیں ہوگا تو خدا نہیں رکھے گا. ہم تو خدا سے کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ تھوڑی کرتے ہیں. سمپل سی بات یہ. لعنت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. بھائی ہم لعنت کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلانے پر، یعنی پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھ، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو. تو آخر میں ہم پوچھتے خدا ہی سے، کہتے خدا ہی سے. درود پاک بھی ہم ڈائریکٹ نہیں بھیجتے، ہم بھی خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما. تو آخر میں فیصلہ خدا کا ہے. خدا چاہے تو بھیجے، نہ چاہے تو بھیجے، نہ چاہے تو نہ بھیجے. صلوات پر محمد و آل محمد. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بس یہ پہلا ترجمہ ہے. اللہ حکم دے رہا ہے. کن کو دے رہا ہے حکم؟ حکم دے رہا خدا. حکم، حاکم خدا ہے، شارع خدا ہے، آپ کو اور مجھے حکم دے رہا ہے. در حقیقت حکم ان اللہ یأمر، امر کر رہا، حکم ہے خدا کا. عدل سے کام لینا ہے، عدالت سے کام لینا ہے، بالاحسان، نیکی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی. یہ صرف ترجمہ کروں پھر ایک ایک کر کے واپس اوپر جاتا ہوں. صلہ رحمی کرو. کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ تین چیزیں ہیں. نمبر 1 عدل، نمبر 2 نیکی، اور نمبر 3 ایتاء ذی القربى. صلہ رحمی کتنی پسند ہے خدا کو صلہ رحمی، کتنی پسند ہے خدا کو صلہ رحمی. کہا جو نیمہ شعبان، شب برات جسے کہا جاتا ہے، جو ولادت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ مشرف کی رات ہے، جو شب برات بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، خدا اسے معاف کر دے گا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ شب برات کی اہمیت کہاں سے ملی ہے ہمیں؟ تاریخ جانتے ہیں نا اس کی، کہ رسول خدا سو رہے تھے،
جبرائیل آئے، کہا یا نبی اللہ آج کی رات آپ کو نہیں پتا کون سی رات ہے؟ رسول خدا نے فرمایا بتاؤ کون سی رات ہے؟ کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول خدا پیچھے گئے قبرستان میں، تو کہا آپ دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھا تو اس وقت بتایا گیا کہ آج کی رات جو ہے وہ قضاء و قدر جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر دعائیں جبرائیل نے یاد کروائیں، پھر رسول خدا واپس آئے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے پیچھا بھی کیا تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تو وہاں سے دعائیں ہمیں ملی، پتہ چلا کہ نیمہ شعبان کی رات ایک ڈرافٹ بنتا ہے کہ اس سال کس نے مرنا ہے، کس کو کیا ملے گا، یہ سارے کا سارا وہ کچا ڈرافٹ ہوتا ہے۔ شب قدر میں وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن شب جو نیمہ شعبان ہوتی ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، کہا یہاں پر بیٹھ کر خدا سے بات کرو تو وہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے جسے کچی پینسل سے لکھا جاتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے، شب قدر میں پکا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ آج کی رات بیٹھ کر خدا سے مانگو، مثال کے بجٹ زیادہ مانگ لو کہ پروردگار پچھلے سال جو دیا تھا گزارا نہیں ہو، تھوڑا سا اور بڑھا دے، راز و نیاز کر سکتے ہو نا، شب نیمہ شعبان۔ کہا شب برات میں جو کوئی بھی دعا کرے گا پروردگار نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس رات میں لوگوں کو معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، الا کچھ گناہ ایسے جن کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ نے کبیرہ معاف کر دے گا لیکن کچھ گناہ ایسے جن کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1 جو گناہ معاف نہیں کرے گا، الشرک باللہ، جو کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا خدا قبول نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کسی یہودی نے آ کر پوچھے تھے، کچھ سوالات تھے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے تو لے آئے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس۔ تو مولا نے پوچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ آسمانوں کا تالا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جب آسمان قفل ہو جائے کیا ہے؟ تو فرمایا الشرک باللہ، جو کوئی شرک کرتا اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں راستے، نمازیں پڑھے جو مرضی کرے ختم، جا ہی نہیں سکتا اوپر، قفل۔ کہ اس کی چابی کیا ہے؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ دینا، یہ اس کی چابی ہے۔ تو کہا کہ شب نیمہ شعبان ہر گناہ معاف کرے گا۔ نمبر 1 شرک معاف نہیں کرے گا، نمبر 2 کون سا ہے؟ احسان۔ کہا دوسرا گناہ جو شرک کے بعد خداوند متعال معاف نہیں کرے گا وہ جو قطع رحمی کرتا ہو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کتنا بڑا جرم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سناؤں؟ امام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی نہیں جیتے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی موت نہیں مرتے۔ کہا مولا تھوڑی سی ایکسپلین کر دیجئے یہ زندگی جینا اور موت مرنا کیا ہوتا ہے؟ کہا لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے اللہ نے اس کو زندگی زیادہ دی ہوتی ہے لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اس کی عمر کو، 70 سال ہوتے ہیں 50 سال رہ جاتی ہے۔ کہا اس کے مقابلے میں کیا، جو صلہ رحمی کرتے ہیں پروردگار ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، 70 سال لے کے 90 سال تک جیے گا۔ اور دوسری جو اس میں عبادت ہوتی ہے نا کہ جو طول عمر کا باعث بنتی ہے وہ نماز شب ہے، اور تیسرا صدقہ ہے جو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن قطع رحمی کرنے والا، اور یہاں پر کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ٹھیک۔ اچھا میں انفسائز کیوں کر رہا ہوں؟ آنا تو مجھے پہلے پر ہے لیکن تھوڑا انفسائز پر کر رہا ہوں، اتنی شدت کے ساتھ جب کہا ایتاء ذی القربى تو پروردگار کو کس قدر پسند ہے ایتاء ذی القربى، صلہ رحمی، کہ کہا جو شرک کرے گا اسے معاف نہیں کروں گا، اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، تالے لگا دیے، بند، قفل ہو گیا، اب جو مرضی کرتے ہیں اوپر جا کچھ نہیں سکتا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحمی کرے گا، ایتاء ذی القربى، یہ حکم پروردگار ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں خداوند متعال کا قطع رحمی کی ہے، شرک کے برابر جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، تمہارے لیے بھی دروازے بند، نہیں معاف کروں گا، جو مرضی کر لو، ساری رات عبادت کرو، 24 گھنٹے عبادت کرو، صائم الدہر، پورا سال روزہ رکھو، لیکن کوئی قبول نہیں، بند۔ اتنا سخت پروردگار، یہ ایک سیکوینس جو ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، نیچے سے اوپر کی طرف چلتے، اچھا، اور احسان، نیکی، اب نیکی یہاں آ رہا ہے ایک بہت بڑا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملے، نیکی کے معاملات تو جانتے ہیں نا، پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اچھا اب آگے چلیں تھوڑا سا،
لما تقولون ما لا تفعلون، پروردگار نے کیا کہا کہ جو تم خود نہیں کرتے اس کے متعلق دوسروں کو کہتے کیوں ہو؟ نہیں سمجھے، سمجھاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ تم اس بات کا دوسروں کو کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ ایسے ہی ہے۔ اتامر الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ وتنسوا انفسکم، اور خود بھول گئے ہو۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ دوسروں سے کہے کہ یہ کرو اور خود نہ کرے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ عجیب آدمی ہے۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا، خود کرتے نہیں ہو دوسروں کو کہے جا رہے ہو، تو سب سے پہلے عامل بنو۔ ایسی ہے نا۔ اچھا چلے ایک اور، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کونوا لنا دعوت الصامتین، ہمارے لیے خاموش مبلغ بنو۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ۔ اور اگر کہہ دیا ہے تو پہلے عمل بنو پھر کہو۔ ایسے ہی ہے۔ اب اس سیکوینس میں آ کر ایک سوال کروں، چھوٹا سا سوال، ترجمہ کر کے پھر کرتا ہوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پروردگار حکم دے رہا ہے عدل کا اور نیکی کا۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت۔ اور خدا نے کیا کہا؟ وہ تم کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے؟ کس نے کہا ہے؟ پروردگار نے۔ اور پروردگار نے جب حکم دیا ہے تو صلہ رحمی کا اور قطع رحمی کا بتا دیا۔ ایسے ہی ہے نا۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں اپنے جوانوں سے اور مسلمانوں سے، میں کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ جب خدا خود کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تم عدل سے کام لو، تم عدل سے کام لو، تم عدل سے کام لو، اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ایک ہی سوال بنتا ہے کہ تم توحید کے بعد عدل الہی کو نکال کیسے سکتے ہو؟ تمہارے نزدیک خدا عادل نہیں ہے۔ اگر خدا عادل نہ ہو تو یأمر بالعدل کیسے کہہ سکتا ہے؟ اصول دین میں ہم کہتے ہیں نا خدا عادل ہے، ہم اس خدا کو خدا مانتے ہیں جو عادل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، جب وہ عدل کا حکم دے رہا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ جب وہ عادل ہے تو عدالت کا حکم دے رہا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کا جو دل چاہے وہ کرے گا، ہاں جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرے گا، چونکہ وہ عادل ہے۔ یہ جزا و سزا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ ایک ٹی وی پر بیٹھ کر تین بیٹھے ہوئے تھے، چار، اور تینوں چاروں یک زبان ہو کر جو ہے نا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی جو مرضی وہ کرے۔ اور میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا ہے کہ خدا جو چاہے وہ نہیں کر سکتا؟ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن خدا عادل ہے، عدالت کے خلاف نہیں کرے گا۔ جس کو چاہے خدا قیامت کے دن معاف کر دے، تو پھر عدالت خدا کہاں گئی؟ پھر قیامت کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ یہ جو پھر مظلوم کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دیکھ لوں گا، اور کتنے لاکھوں مظلوم سو رہے ہیں اس انتظار میں، اب قیامت کے دن پروردگار کہے جاؤ میں نے ظالمین کو معاف کر دیا، مظلوم کہاں جائے گا؟ قیامت میں قیامت ہو جائے گی نا۔ ہم مانتے ہیں خدا عادل ہے، اگرچہ یہ بھی ہے کہ ہاں وہ پروردگار کے اپنے بتائے ہوئے قاعدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود واضح کیا ہے کیا قیامت کے دن پروردگار کون سے فارمولے کو لاگو کرے گا، وہ خود بتا دیا۔ استثناء خدا نے خود بتا دیے ہوئے ہیں، واقعات ہیں، موجود ہیں، کہ وہ کوئی شخص تھا جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، وہ پھلدار درخت کے نیچے ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا کو اس کی عبادت پسند آئی۔ خدا نے کہا جبرائیل جاؤ جا کر ملک الموت سے کہو کہ اسے لے آؤ، میری رحمت کے صدقے میں وارث بہشت کرو۔ اب اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ پلٹ کے کہا کہ اچھا ابھی بھی رحمت خدا کا صدقہ، میری عبادت کہاں گئی؟ کہا یہ میری عبادت کو چیلنج کر رہا ہے، وہ مثبت ہو یا منفی دونوں طرف۔ کہا یہ میری عبادت کو چیلنج کر رہا ہے، جاؤ جا کر اس کا حساب و کتاب کرو۔ جب حساب و کتاب کیا، واپس آئے فرشتے، کہا جاؤ جا کر اس کو بتاؤ۔
انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھ کر تم ساری زندگی عبادت کرتے رہے ہو اور اس سے جو مفت میں پھل کھاتے رہے ہو، ساری عبادت ایک طرف، اس پھل کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے ابھی تک۔ وہ خدا کی مرضی، ہاں یہ خدا کی مرضی، خدا نے خود بتا دیا ہے، وہ حقوق اللہ ہے، خدا نے بتا دیا ہے۔ حقوق اللہ کے متعلق تو وَيُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ ہیں، پروردگار تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، کہتے میرے بینی و بین اللہ ہے، میرا بندہ آیا اور آ کر مجھ سے توبہ کر لے۔ وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ ایک متقی کی عروس نے کہا یا رب المتقین یا رب المتقین یا رب المتقین یا رب المتقین، 10 مرتبہ پکارا، خدا نے کہا لبیک یا عبدی۔ ایک عبادت گزار اس نے یا رب العابدین یا رب العابدین یا رب العابدین 9 مرتبہ پکارا، خدا نے کہا لبیک یا عبدی۔ ایک گناہ گار گیا، اس نے کہا یا رب العاصین، اے گناہ گاروں کے پروردگار، اس کی زبان سے نکلا یا رب العابدین، خدا نے کہا لبیک یا عبدی۔ ملائکہ نے کہا پروردگار، وہ عبادت گزار، وہ متقی پرہیزگار اتنی محنت کر کے آیا، 10 مرتبہ پکارا، 9 مرتبہ پکارا، تب جا کر تو نے کہا لبیک یا عبدی، یہ گناہ گار آیا ہے اور اس نے 1 مرتبہ پکارا، تو نے کہا لبیک یا عبدی، ماجرا کیا ہے؟ پروردگار نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، وہ جو پہلا تھا نا اس کو تقوی پر ناز تھا، میں 20 مرتبہ بھی جواب نہ دیتا تو وہ بیٹھا رہتا اپنے تقوی کی وجہ سے۔ یہ عبادت گزار، اس کو اپنی عبادت پر ناز تھا، میں 50 مرتبہ بھی جواب نہ دیتا، بیٹھا رہتا اپنی عبادت کے ناز پر۔ یہ گناہگار خطا کار ہر جگہ سے مایوس آیا ہے، اب میں بھی جواب نہ دوں تو کہاں جائے گا؟ یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ العبد وما فی یدہ مولا ہو یا العبد وما فی یدہ مولا ہو، فارمولہ تو پتہ ہے نا، شارع خدا ہے نا، بارہ آپ نے سنا ہوگا، صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں، وہ اللہ کے معاملے الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ العبد وما فی یدہ مولا ہو، فارمولہ شارع شریعت خدا کی ہے۔ خدا نے کہا کہ جو کچھ غلام کا اور اس کی مالکیت، غلام کا اور اس کی مالکیت وہ مالک کا ہوتا ہے، فارمولہ ہے۔ اچھا بعض اوقات بعض چیزیں جو ہے نا وہ بڑے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آقا یہ کیا ہے؟ بھائی پڑھو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بعض بیٹھ کر جو ہے نا وہ حتیٰ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا، بیان بھی نہیں کر پاتے نا، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کنیزی اور غلامی یہ چیپٹر ہے پورے کا پورا فقہ کے اندر۔ ہاں آج مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہوتا، مارکیٹ میں ختم ہو گیا، پروڈکٹ ہے ہی نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال فارمولے موجود ہیں، اسلام کے احکامات موجود ہیں۔ جیسے ایجاب و قبول، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب ظاہر ہے یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن میں مختصر سا اور اس کی ڈیٹیل میں گئے بغیر، کیونکہ یہ بات بہت لمبی نکل سکتی ہے، لیکن بہرحال ہنٹس دیتا ہوں۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب و قبول، عقد کا بھی تو ایجاب و قبول ہوتا ہے نا میرے بھائی، نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہے نا۔ زوجتک نفسی علی المہر المعین المعلوم، یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایجاب و قبول صرف عقد کا نہیں ہوتا، یہ خرید و فروخت کا بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ شارع کیا کہتا ہے؟ بازار میں جاؤ خریدنے کے لیے تو کیا کہو؟ بعتو، دکاندار کے اشتری تو آپ کہو، اس کو کہتے ہیں سیغہ، یہ جیسے نکاح کا سیغہ ہوتا ہے نا، ایسے اس کا بھی سیغہ ہوتا ہے، بعتو و اشتری تو۔ لیکن آج کے زمانے میں کون جا کر دکاندار کو کہتا ہے پوچھنے کے بعد کہ کہو بعتو؟ کون کہتا ہے کہ اشتری تو؟ شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا یہ کہ جی بعتو اشتری تو، بعتو میں نے بیچا، اشتری تو میں نے خریدا، عربی کا سیغہ۔ یہ جو نکاح ہے یہ کیا ہے؟ زوجتک نفسی علی المہر المعین المعلوم، میں اپنے آپ کو تمہاری تزویج میں دیتی ہوں حق مہر کے عوض، اور وہ کہتا ہے قبل تو، اس کو کہتے ہیں سیغہ، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ تو بازار میں جا کر کوئی آج کہتا ہے بیع تو اشتری تو، لیکن سودا ہو رہا ہے نا، شرعی طور پہ ہو رہا ہے نا، کیسے ہو رہا ہے؟ کہا باڈی لینگویج ہے، کیا مطلب؟ کہا آپ گئے جا کر پوچھا کہ ہاؤ مچ، یہ اشارہ کیا، اس نے لکھا ہوا ہے 50 روپے، آپ نے 50 روپے دیے کاؤنٹر پہ، اس نے 50 روپے لے کے پیکٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، کہا یہ پیسے لینا اور پیکٹ ہاتھ میں پکڑانا بے تو اشتری تو ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے بے تو تم کہو اشتری تو، ٹھیک؟ تو فارمولے موجود ہیں نا، لیکن بازار میں نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اب وہ باڈی لینگویج ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نا بات بہت دور تک چلی جائے گی، لیکن چلیں اس دور کو چھوڑتا ہوں، نزدیک کی بات کر لیتا ہوں۔ العبد وما فی یدہ مولا ہو، جو کچھ مالک اس کے غلام اور غلام کی مالکیت میں مالک ہے۔ اگر میرا کوئی غلام ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرا، اس کا گھر میرا، اس کی گاڑی میری ہے، اس کے کپڑے میرے ہیں، اس کے بچے میرے ہیں،
اس کی بیوی میری ہے، یعنی میری غلامی میں ہے، وہ سارے کا سارا، وہ میرا غلام ہے تو ظاہر ہے جو کچھ اس کا وہ میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی لیے جو کنیز ہوتی ہیں اس کے لیے الگ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے تصرف میں ہے چونکہ میری کنیز ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بھی اپنے قوانین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ فری سٹائل نہیں ہے، اس کے بھی قوانین۔ اگر وہ میری ہے تو میری ہے، میں ایسے نہیں اٹھا کر جناب جو ہے نا وہ جا کر کہوں کہ آج وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ فلاں کے کچن میں جا کے کھانا بنا کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وہ میری ہے تو میری ہے۔ اگر میں نے کسی کو دینی ہے تو اس کا بھی باقاعدہ سیگا ہوگا کہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ جب اس کی مالکیت میں چلے جائے اور ٹھیک ہو گیا۔ العبد وما فی یدہ مولا ہو، ٹھیک۔ اب کہا کہ اگر میں اس فارمولے کو لوں تو کیا ہے کہ جو کچھ میرے غلام کا ہے وہ میرا ہے، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری مالکیت میں ہے۔ اب اگر اس نے جا کر مزدوری کی، اس کا پیسہ میرا ہے چونکہ میرے غلام نے مزدوری کی ہے۔ کہا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا پروردگار نمازیں پڑھیں تھیں تو شارع خدا ہے، اگر یہ فقہ کا چیپٹر نکال کے سامنے خدا نے رکھ دیا، جس وجود سے تو نے عبادت کی تھی وہ وجود دیا ہوا میرا ہی ہے نا۔ العبد وما فی یدہ مولا ہو، کون سی عبادت؟ پروردگار 18 گھنٹے روزہ رکھا، کہا روزہ رکھا ہوگا لیکن کس وجود سے رکھا؟ جو میں نے دیا تھا، میں تو پھنس گیا۔ تلاوت کی تھی کس زبان سے؟ جو دی ہوئی میری ہے۔ العبد وما فی یدہ مولا ہو، یہ سارا کچھ تو خدا کا ہے، تو کس بات کا اجر مانگوں؟ گھبرا گئے نا۔ پروردگار نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن قیامت کے دن میں اس فارمولے پر عمل نہیں کروں گا۔ کیا کروں گا؟ قاعدہ لطفی۔ قاعدہ لطفی کیا ہے کہ اگرچہ میرے دیے ہوئے وجود سے روزہ رکھا، میں وعدہ کر رہا ہوں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے کہنے پر روزہ رکھو میں اس کی جزا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پروردگار عدل کا حکم دے رہا ہے، تو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معرفت بہت ضروری ہے عزیزان محترم، نظام قیامت کیا ہوگا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے کل اعلان کیا گیا ہے نا، اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے۔ غریب زائرین زیارت پر جاتے ہیں مولا حسین کی، سارا سال پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، پورا سال سلام یا حسین رو رو کے لوگ کالیں کر رہے ہوتے ہیں، آغا دعا کیجیے اربعین پہ مولا حسین کی زیارت کے لیے، آغا دعا کیجیے مولا حسین کی زیارت کے لیے اربعین پہ آنا ہے۔ اور قربان جائیں راکی ہوں گے، وہ گھر کھول دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، جو جس کے پاس ہوتا سامنے لے آتے ہیں۔ میں نے 2012 میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس پر میں نے تبصرہ یہ کیا تھا کہ ذرا غور سے دیکھو ہے کیا تھا، جس کے گھر میں جو تھا وہ لے آیا، جس کا مطلب یہ ہے جس کے گھر میں صوفہ تھا وہ صوفہ لے آیا، جس کے گھر میں کارپٹ تھا اس نے کارپٹ لا کے بچھا دیا، کہ مولا حسین کے ظاہر ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر؟ کرکٹ میچ کے لیے تو جناب جو ہے وہ دنیا کو بتاتے ہیں کروا سکتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کرواتے ہیں نا۔ حسین مظلوم کے ظاہروں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا اس طرح کا ظلم کرتے ہو، اور افسوس پتہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ خدا جانتا ہے، یہ سازشیں ہیں۔ کس بات کا افسوس ہو رہا ہے؟ کس سے اعلان کروایا جا رہا ہے؟ کس سے اعلان کروایا جا رہا ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ کیا کہیں، زبان سے الفاظ نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر واقعاً تم سمجھتے ہو کہ جینون معاملہ ہے تو پھر جو پوسٹیں چل رہی ہیں جواب دو نا ان کا، اگر جرت ہے تو دو نا جواب۔ یہاں سے ظاہر نہیں جا سکتا، وہاں سے پٹرول سمگل ہو کے آ سکتا ہے۔ وہ سمگلر اتنے طاقتور ہیں کہ وہ لاڑکانہ تک جو ہے نا وہ پٹرول ایران کا لا کے سپلائی کرتے ہیں، وہ آ سکتا ہے، یہاں سے ظاہر نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے لے آتے ہیں؟ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور ہاں طریقہ کار، کنڈکٹ کے اوپر ہمیں اعتراض ہے۔ بھائی اگر واقعاً
جینوئن مسئلہ ہے، پرابلم ہے، واٹس ایور، تو بلاؤ نا اکابرین کو، ہمارے بٹھاؤ نا، ان کو سمجھاؤ نا، ان کو بتاؤ، ان سے کہو کہ یہ معاملہ ہے، حل کریں۔ اور میرے بھائی میں تو صرف سمپل سی بات عرض کرتا ہوں، ڈرو 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 ڈرو۔ ہم سالار قافلوں کو کہتے ہیں ڈرو، کس بات سے؟ کہ اگر آپ نے ظاہر کو تنگ کیا اور اس نے امام حسین کی زری پہ کھڑے ہو کر جھولی اٹھا کے بد دعا کر دی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے پوری پاکستان کے اندر بائی روڈ جائے، 5 دن تک بس میں بیٹھ کر جانا معمولی کام ہے کیا؟ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، بسوں میں بیٹھ کر جاتا ہے، کو معمولی کام ہے کیا؟ کون سی چیز سے لے؟ یہ زائر امام حسین $300 کمانے نہیں جاتا۔ جو ڈالر کمانے جاتا روکو، اگر روک سکتے ہو تو، کس نے کہا کہ نہ روکو؟ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں تو عراقی گورنمنٹ سے بھی کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ میرے بھائی امریکہ جیسے ملک کے اندر کتنے انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس ملک کے بیٹھے ان کے کیا انہوں نے ویزے بند کر دیے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بارڈر کنٹرول کرو، جس نے لیگل آنا اس کو آنے دو، ظاہر لیگل جاتا اس کو جانے دو، اگر کوئی مزدوریوں والا معاملہ یا فرار ہونے والا ان کو کنٹرول کرو نا، لیکن جو جینوئن ظاہر ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، خدا کی قسم یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہیں۔ اور ایسے چپ کر کے اعلان کر کے جناب جو ہے نا وہ جو کرنا کر لو، اور کب کہ جب لوگ تیاری کر کے بیٹھے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے تو حکومت عدالت میں جا کے شکایت کی جا سکتی ہے۔ اب آپ تصور کریں ایک بندہ تیاری کر کے ذہنی طور پر پیسے دے کر بیٹھا ہوا میں کربلا جا رہا ہوں، اور آپ یکم سفر کو بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے؟ 20 دن پہلے بتاؤ، 1 مہینہ پہلے بتاؤ، تہران کیا لینے گئے تھے؟ وہاں سے آ کر کہتے ہو ویزا فری ہو گیا ہے، خوشخبریاں سناتے ہو۔ یہ ظلم ہے خدا کی قسم۔ یہ جو جنگ کے حالات تھے نا محرم میں عاشور کے اوپر، اس کی وجہ سے لوگ خود ذہنی طور پر تیار بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ 40 پر نہ جائیں، لیکن وہ پھرتیاں دکھا کے دوبارہ سے لوگوں کو تیار کر کے اب یکدم جناب آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال میں آپ کی توسط سے یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، چھوڑ دے سارے معاملے کو۔ ہو سکتا ہے کوئی ظاہر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن خدا کی قسم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حسین سے کبھی نہ لڑنا، وہ تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ظاہر حسین کی خدمت کرو، ظاہر حسین کو فیسیلیٹیٹ کرو، کریم حسین کی دعائیں ملیں گی، رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ جنہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں ان کا حشر دیکھ لو۔ پڑی ہوئی ہیں قبریں، کہیں نہ کہیں جا کر دیکھ لو، پڑھ لو، مطالعہ کر لو۔ طاقت اور اقتدار کے نشوں میں بڑے بڑوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ ایام کیا ہیں؟ یہ کس غم کے ایام ہیں؟ کس کو روتے ہیں اور روتے رہیں گے؟ کیا روتے ہیں؟ اسی بات کو روتے ہیں نا کہ کسی نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں آ کر کیا کیا تھا۔ جب قافلہ پہنچا نا شام کے باہر تو لعین اکٹھے ہو کر آئے تھے، کہا 3 دن کی مہلت دے، بازار سجانے ہیں، سید زادیوں کا استقبال کرنا ہے، رسول کی نواسیوں کا استقبال کرنا ہے۔ کون سا استقبال؟ ظلم، کون سا ظلم؟ اما فضا بتا دے مجھ کو کیا شام آ گیا ہے، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ پتھروں سے استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کیا کیا ان لعینوں نے واقعہ؟ مدینے کا واقعہ ملتا ہے، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے سلمان فارسی کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا شیخ قریب آ۔ سلمان فارسی کے سفید داڑھی تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل ہو نا، دعا منگوانی ہو، تو کسی ریش سفید کو کہتے ہیں کہ تو واسطہ دے حضرت موسیٰ کا خدا کو، دعا قبول ہوتی ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا میری ایک حاجت ہے، دعا کر۔ کہا حاجت کیا ہے یہ بتا۔ کہا یہ میری بیٹی نابینا ہے، تو دعا کر کے رب موسیٰ میری بیٹی کو آنکھیں دے دے۔ حضرت سلیمان نے غور سے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا،
کہا ایک وعدہ کر لے، تجھے ایسے حکیم کے پاس لے جاتا ہوں جہاں سے کوئی مریض خالی واپس نہیں آتا۔ کہا اس سے بڑا کیا ہوگا، بتا کام کیا ہے؟ کہ بس وعدہ کر کے اگر تیری بیٹی کو آنکھیں مل گئی تو مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ آئے ابو الحسن کے در پہ، دق الباب کی، مولا علی باہر نکلے، سلمان کیا بات ہے اور یہ مہمان کون ہے؟ کہ مولا وعدہ کر آیا ہوں، شرمندہ نہ کیجئے گا۔ کہ سلمان کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ مولا اس کی بیٹی کی آنکھیں نہیں ہیں اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس کی آنکھیں دلوائیں گے اور یہ مسلمان ہو جائے گا۔ مولا علی نے کہا سلمان تو نے وعدہ کر لیا ہے تو آپ پھر اس کو آنکھیں دلاتے ہیں۔ اندر بلایا ہے اور کیا کہا میرے مولا علی نے؟ کہا کدھر ہے میرا حکیم حسین؟ اجرکم اللہ۔ کہ میرے بیٹے حسین کو بلا کے لاؤ۔ میرے مولا حسین آئے، چھوٹا سن تھا ابھی۔ میرے مولا علی نے پیالے میں پانی منگوایا اور حسین سے کہا کہ بیٹا حسین اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال دے۔ میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا اور وہ مولا علی نے پانی لے کر اس بچی کی آنکھوں پہ پھینکا۔ جب بچی کی آنکھیں کھلی نا، اس نے چاروں طرف یوں دیکھا، چاروں طرف یوں دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ امام حسین پر پڑی اور کہتی ہے انت الحسین؟ کیا تو حسین ہے جس کے صدقے میں مجھے آنکھیں ملی ہیں؟ کہا یہی حسین ہے جس نے تجھے آنکھیں لے کر دی ہیں۔ اسی وقت یہودی مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا مولا میں نے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھ دو، مسلمان ہو گیا۔ جانے لگا نا تو ایک مرتبہ رکا، کہا مولا میں تو پہلی مرتبہ مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا اسلام کے احکامات کیا ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، آپ کی بچیوں کی کنیزی بن کر رہے گی اور مولا کچھ اسلام کے متعلق سیکھ لے گی۔ پہنچ گئے ہیں آپ لوگ جہاں پہنچنا تھا۔ مولا اس کو اپنی بیٹیوں کی کنیزی کے لیے رکھ لیں۔ ایک مرتبہ اس بچی کو رکھ لیا میرے مولا علی نے اور وہ کنیز بنی زینب کبریٰ کی اور بی بی زینب کی کنیز بن کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ یہ شخص دوبارہ ملنے آیا مدینے میں، بچی جوان ہو چکی تھی، آ کر کہا مولا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مولا نے کہا مل لو۔ ملا، مل کے جانے لگا۔ مولا نے کہا کہ سنو۔ کہا مولا حکم فرمائیے۔ مولا نے فرمایا میں مصلحت نہیں دیکھتا، اب تیری بیٹی میرے گھر میں رہے، اس نے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب اس کو پتا چلا نا، اس نے رو کے کہا مولا میں نے غلطی کی ہے تو معاف کر دے، میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی، مجھے زینب کی کنیزی میں رہنے دے، میں یہاں پر خوش ہوں، ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں، مصلحت یہ ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ عزاداروں جب جانے لگی تھی نا تو اس نے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا شہزادی ساری زندگی یاد رکھوں گی میں نے آپ کی کنیزی میں زندگی گزاری ہے۔ شہزادی زینب نے کہا ہوگا کہ یاد رکھنا بھول نہ جانا۔ عزاداروں یہ بچی چلی گئی شام واپس، اور جب شام گئی نا اس کا رشتہ آیا، لعین کا رشتہ آیا، یہ یزید کی بیوی بنی، اس کا نام ہندہ تھا، یہ دربار کے اندر آ گئی، یہ محل میں آ گئی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، اس کو کنیزوں نے آ کر بتایا، کہا بی بی کوئی قافلہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بی بی کوئی قافلہ آیا ہے۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا کسی نے بغاوت کی تھی، باغیوں کی بہنوں کو لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بی بی کسی نے بغاوت کی تھی، باغیوں کی بہنوں کو لایا گیا ہے۔ یہ کہتی ہے میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی تو ملکہ ہے، تو خلیفہ کی بیوی ہے، بغیر پروٹوکول کے جا نہیں سکتی۔ کہا چلو پھر پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گئی زندان کی طرف۔ جب زندان کی طرف گئی نا تو ایک بی بی نے کہا بی بی زینب سے کہ بی بی جانتی ہو کون آ رہی ہے؟ کہا کون آ رہی ہے؟ کہا بی بی تیری کنیز ہندہ آ رہی ہے۔ شہزادی زینب نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، سر کو جھکا لیا، یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، آ کر اس نے سلام کیا۔ بی بی نے جھکے ہوئے سر سے جواب دیا، کہا بیویو میں نے سنا ہے کہ تم مدینے سے آئی ہو۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ کہا بیویوں میں نے سنا ہے تم مدینے سے آئی ہو۔ بی بی نے جھکے سر کے ساتھ کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والی ہیں۔ کہا بیویوں مجھے ایسے نہ دیکھو، میں بھی مدینے میں رہی ہوں،
میں کنیز بن کر رہی ہوں، مجھے آج بھی فخر ہے۔ کبھی بھی یہ بتاؤ کیا محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ شہزادی زینب نے جھکے سر کے ساتھ کہا ہاں ہم محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہیں۔ عزاداروں بس اتنا سننا تھا، یہ بے چین ہو کے کہتی ہے بی بی اگر تو محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہے تو پھر جانتی ہوگی میرے مولا حسین وہاں رہتے۔ شہزادی زینب نے سر نہیں اٹھایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کے کہتی ہے بی بی میں نے تجھ سے پوچھا ہے کیا حسین کو جانتی ہو محلہ بنی ہاشم کے اندر؟ بی بی نہیں بولی۔ کہا یہ بتا کیا حسن کو جانتی ہو؟ بی بی نہیں بولی۔ ایک مرتبہ جب بی بی خاموش رہی نا تو یہ بی بی کہتی ہے بی بی بات کیا ہے، تو بولتی کیوں نہیں، تو بتاتی کیوں نہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے تجھے مردوں کا نہ پتا ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی ایسا کر میں تجھ سے خواتین کا پوچھتی ہوں، ہو سکتا تو مردوں کو نہ جانتی ہو، یہ بتا کیا میری شہزادی زینب کو جانتی ہو؟ عزادار و شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا، شہزادی کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی تو بول کیوں نہیں رہی، یہ بتا کیا ام کلثوم کو جانتی ہو؟ شہزادی پھر نہیں بولی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا بی بی قیدیوں پر سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اگر تو قید میں نہ ہوتی تو میں ہو سکتا سختی کر کے تم سے پوچھتی، بولتی کیوں نہیں ہو، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ حسن حسین کا نہیں پتا تو زینب کا تو پتا ہوگا نا، اگر تو محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہے تو یہ بتا میری زینب کے متعلق بتا کیوں نہیں رہی؟ کہا یہ بتا اگر زینب تیرے سامنے آ جائے یہ بتا اگر زینب تیرے سامنے آ جائے پہچان لے گی؟ کہا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ جگہ تو وہ ہے جہاں پر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ، کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہو، یہ زندان شام اور تم کہتی ہو کہ زینب آ جائے پہچان لو گی۔ بی بی تو جانتی نہیں ہے جس زینب کا میں نام لے رہی ہوں اس کے 18 بھائی ہیں، اس کا عباس جیسا بھائی ہے، کس میں اتنی جرات جو اس زندان میں لے آئے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر اٹھایا، کہا پھر پہچان وہ زینب میں ہوں، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھی، میرے سر سے چادر چھینی، میری سکینہ کو تماچے